اصول یعرف بها احوال اواخر الابیات الشعریہ من حرکت و سکون و لزوم و جواز و فصیح و قبیح و نحوها یسمى، کہ ایسا علم باصول یعرف بها احوال اواخر الابیات الشعریہ، کہ وہ علم جس میں ابیات کے آخری جو اشعار کے جو آخری کلمات ہیں ان کو جاننے کے اصول بیان کیے جائیں، کہ اس کے آخر میں جو ابیات ہیں شعر کے آخر میں حرکت ہوگی، سکون ہوگا، وہ لازم ہوگا، یا کہ جواز ہوگا کہ اس کو لازم کرنا ہے، جائز ہے اس کو، اس کے بعد فصیح ہے کہ کبھی ہے، ونحوہا کہ جس سے شعر کا جانا جاتا ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ فصیح ہے، کبھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس میں یہ ڈسکس کی جاتی ہیں، کہ وہ علم جس میں شعر کے ابیات شعریہ، شعر کے آخری احوال جانے جاتے ہیں، کہ اس کے آخر میں کیا آئے گا شعر کے، وہ ساکن ہوگا، متحرک ہوگا، وہ مجزوم ہوگا، لازم ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جس علم میں ڈسکس کی جاتی ہیں، تو اسی سے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ مثلا فصیح ہے یا کبھی ہے۔ تو ان چیزوں کو جاننے کا نام، جس علم میں یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، اس کو علم القافیہ کہا جاتا ہے۔ علم القافیہ کہہ لیں یا علم القوافی، یہ فرسٹ آپشن درست ہوگا۔ پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ علم العروض اور علم القوافی میں فرق یہ ہے کہ علم العروض وہ علم ہے جس میں ہم اشعار کا اوزان معلوم کرتے ہیں، وزن معلوم کرتے ہیں، کہ اس کا وزن کیا ہے، اس کی تفعیلات کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن علم القوافی جو ہے اس میں اس کا وزن نہیں نکالا جاتا، اس میں تفعیلات پہ بحث نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا جو آخری کلمہ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ علم القوافی میں آتی ہیں، تو یہ علم القافیہ ہوگا۔ پہلے بھی کسی نے ایک دن سینڈ کیا تھا کہ ڈیفینیشن علم العروض کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ علم العروض نہیں ہے بلکہ یہ علم القوافی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس میں اوزان نکالے جاتے ہیں، وزن نکالا جاتا ہے علم العروض میں، اور علم القوافی میں فقط شعر کے آخری جو کلمات ہیں، حروف ہیں، ان پر بحث کی جاتی ہے۔ تو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الابیات الشعریہ من حرکت و سکون و لزوم و جواز و فصیح و قبیح و نحوہا یسمى علم القافیہ، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ دوسری چیز انہوں نے ذکر نہیں کی کہ من ہوا مؤسس یا من ہوا رائد علم القوافی، علم القوافی کا رائد یا مؤسس کون ہے، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں علم العروض میں کہ اس کا جو رائد ہے، مؤسس ہے علم القافیہ کا، وہ محلحل بن ربیعہ ہے، امراء القیس کا جو ماموں تھا، اس نے، وہ بھی شاعر تھا، اس نے اس علم کو ایجاد کیا۔ اس کا بانی جو ہے علم القوافی کا وہ محلحل بن ربیعہ ہے۔ پلیز مائک آف رکھیے اپنے۔ اس کے بعد ہے کہ من القائل القافیہ ہی الحروف التي تبدأ بمتحرک قبل اول ساکنین فی آخر البیت الشعری وذلك المعتمد علیہ، کہ یہ کس نے کہا ہے کہ قافیہ جو ہے یہ وہ حروف ہیں جن کا آغاز ایسے متحرک سے ہوتا ہے کہ اس سے قبل دو ساکن ہو شعر کے آخر بیت میں، اور اسی پر اعتماد کیا گیا ہے، معتمد علیہ، کہ اسی پر ہی اعتماد کیا گیا ہے۔ یہ کس نے ڈیفینیشن کی ہے یا کس کی یہ کہا ہے؟ دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ من القائل القافیہ ہی الحروف التي تبدأ بمتحرک قبل اول ساکنین فی آخر البیت الشعری وذلك المعتمد علیہ، تو ہوا خلیل بن احمد الفراہیدی۔ یہ خلیل بن احمد الفراہیدی نے کہا ہے کہ قافیہ وہ حروف ہیں جن کا آغاز ایسے متحرک سے ہوتا ہے کہ اس سے قبل دو ساکن ہوں، اور شعر کے آخر میں بیت میں اور اسی پر ہی اعتماد کیا گیا ہے۔ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ خلیل کی ہے۔ آگے چل کے جب یہ اشعار کچھ لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو یہ ڈیفینیشن بھی کلیئر ہو جائے گی، اس سے مراد کیا ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے خلیل بن احمد الفراہیدی کی۔ تو خلیل بن احمد الفراہیدی
یہ ہوا عالم عربی شہیر بصری، یہ بصرہ میں پیدا ہوئے اور عربی ادب کے بہت بڑے عالم ہیں عربی لغت کے، اور 101 جو ہے 100 AD ہجری میں، 100 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے بصرہ میں، اور 170 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا بصرہ میں ہی۔ خلیل بن احمد الفراہیدی کا علم العروض بھی انہوں نے وضع کیا ہے، اور عربی میں جو سب سے پہلی ڈکشنری لکھی گئی ہے کتاب العین، وہ بھی خلیل بن احمد الفراہیدی نے لکھی ہے، اور وہ جو ڈکشنری تھی وہ سر حروف ہلکی بات کے بتا اعتبار دیں. سے۔ جی 100 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور 170 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ ٹوٹل ان کی جو عمر ہے وہ 70 سال ہے۔ جی کون سا زمانہ بن رہا ہے یہ؟ اس وقت کون خلیفہ تھا بنو امیہ میں سے؟ عمر بن آغاز میں تو عبدالعزیز. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ جی تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ اس وقت ان کی جو 100 ہجری میں ان کا ولادت ہے اور 170 میں ان کا وصال ہے۔ وَاسْمُهُ الکامل خلیل بن سر احمد تو بن عمر 160 بن پہ تمیم لکھا ہوا ہے۔ الفراہیدی، اس کا اصل نام جو ہے یہ خلیل بن احمد بن عمر بن تمیم الفراہیدی ہے، اور وکنیتہ ابو عبد الرحمن، ان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبد الرحمن ہے، شاعر و نحوی عربی بصری، اور ہوا استاذ سیبوئی، یہ سیبوئی کے استاذ بھی ہیں۔ کون ہے سیبوئی، کون تھا؟ ایکچوئل میں سر جی سر یہ جو کتاب العین ہے یہ عربی کی پہلی ڈکشنری ہے. جی معجم، اول معجم فی اللغہ العربیہ، جو باقاعدہ طور پر سیبویہ لکھی جو گئی۔ ہے وہ نحوی تھے۔ نحو کو وضع کرنے والے سیکھے۔ جی اسلم ابو سیبوئی جو اللہ وضع کی ہے، ابو ٹھیک ہے۔ عمر عثمان. ابو عمر عثمان، ٹھیک ہے سیبوئی، باقی اس کے بارے میں ہو چکی ہے گفتگو۔ باقی اتنا یاد رکھیں کہ یہ خلیل بن احمد الفراہیدی کا شاگرد تھا سیبوئی، اور ان کی وفات جو ہے وہ دولت العباسیہ عصر عباسی میں ہوئی ہے خلیل بن احمد کی۔ تو یہ تقریباً اس کے بارے میں 4-5 جو ہے MCQs یا اس کے بارے میں یاد کرنے والی چیزیں ہیں کہ یہ بصرہ میں پیدا ہوا، اور کتاب العین ان کی مشہور جو ڈکشنری ہے عربی میں سب سے پہلے لکھی جانے والی وہ ہے۔ علم العروض بھی انہوں نے وضع کیا ہے، اور 15 بحور انہوں نے علم العروض میں وضع کی، اور سیبوئی کے یہ استاد ہیں۔ 100 ہجری میں پیدا ہوئے اور 170 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ہے سر جی خلیل احمد کنیت بتا دیں گے؟ کنیت ابو عبد الرحمن ہے اس کی، ابو عبد الرحمن۔ نیکسٹ دیکھیں، کویسچن نمبر 136 ہے کہ من القائل، سر کس یہ پلیز 135 کی عبارت کا ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ کر دیں. جی کہتے ہیں کہ من القائل، یہ کسی نے کہا ہے کہ الکافیہ ہی الحروف، کہ کافیہ وہ حروف ہیں اللاتی جو کہ تبدأ بمتحرک۔ سر بک کا پیج نمبر کون سا ہے سر یہ؟ بک اب پیج نمبر اس کا میرے پاس بھی شو نہیں ہو رہا، ایک منٹ جی بتائیں جی۔ 97 ہے. جی 97 ہے اختبارات میں سے، کہ خلیل بن احمد کے فراہیدی کہتا ہے کہ کافیہ وہ حروف ہیں اللاتی تبدأ بمتحرک، کہ جو متحرک سے شروع ہوتا ہے، قبل اول ساکنین، کہ جو متحرک ہوگا نا اس سے قبل جو ہے 2 ساکن آئیں گے، اول ساکنین، اس سے پہلے 2 ساکن ہوں گے، فی آخر البیت الشعری، جو شعر کا آخری بیت ہے اس میں، وذالک المعتمد علیہ، اور اسی پر اعتماد کیا گیا ہے، کہ مثلا خلیل بن احمد کی جو ڈیفینیشن ہے نا، جو ڈیفینیشن کر رہے ہیں قافیہ کی، کہتے ہیں کہ اسی پر ہی اعتماد کیا گیا ہے، اسی ڈیفینیشن پہ۔ یہ آگے آ رہا ہے، جب نیکسٹ ہم اس کو کریں گے اس کے اشعار تو اس میں کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ڈیفینیشن سے مراد ہے، ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی، اس کو جسٹ ہے ایک دفعہ سن لیں۔ اس کے بعد ہے کہ من القائل، یہ کسی نے کہا کہ القافیہ ہی الحرف اللاتی تبنى علیہ القصیدہ وتنسب الیہ، یہ کس نے کہا ہے کہ کافیہ ہی الحرف، یہ وہ حرف ہے الذی تبنى علیہ القصیدہ، جس پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے،
वतुनसब इलैहि, और कसीदा जो है वो उसी की तरफ मंसूब किया गया होता है। फ़युक़ालु मीमिया व नूनिया व लामिया, और उसी कसीदे को हम मीमिया कहते हैं, नूनिया कहते हैं या लामिया कहते हैं। तो ये किसने कहा है? ये डेफिनेशन की है ये वाली काफ़ी की, ये कुतरब ने की है। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कुतरब कहता है कि काफिया वो हरफ है जिस पर कसीदे की बुनियाद होती है और कसीदा उसी की तरफ मंसूब किया जाता है। ये इसीलिए हम जब किसी भी कसीदे को शुआरा कहते हैं कि ये लामिया है, मीमिया है या नूनिया है, आखिरी हरफ है। तो ये डेफिनेशन की है कुतरब ने। उनके नज़दीक आखिरी हरफ जो होगा वो काफिया होगा। आवाज नहीं आ आप देखें इधर कोई नेट वगैरह का आपका होगा इशू, या रिकनेक्ट कर लें। इधर मेरी तरफ से जो है वो क्लियर है, स्ट्रेंथ ठीक है इनकी सिग्नल वगैरह की, सारे वाईफाई की। ये बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है, इधर भी अफसर जी। उसके बाद है कि कुतरब कौन था। अब इसके बारे में भी एक दो चीज़ें जो जहन में रखें कि इसकी वफ़ात जो है वो 206 हिजरी में हुई है। मियातैन व सित्ता हिजरिया कि 206 हिजरी में इसकी वफ़ात हुई है कुतरब की। और इसका हुआ अबू अली मोहम्मद बिन अलमुस्तनतीर बिन अहमद है बसरी, ये भी बसरा में ही पैदा हुआ है। अहद मैंने इख्तलाफ़ इला सीबवई, ठीक है। और तारीख़ुल खुलाफा में कहते हैं कि इसके बारे में आता है कुतरब का जो असल नाम है अबू अली इसकी कुनियत है, और मोहम्मद बिन अल-मुस्तानीर इसका असल नाम है। मोहम्मद बिन मुस्तानीर कुतरब का असल नाम। ये भी बसरा का है, 206 हिजरी में इसकी बसरा में वफ़ात हुई है। और तारीख़ुल खुलाफा में इमाम जलालुद्दीन सयूती काला इमाम जलालुद्दीन सयूती के अन्नहु फ़ी ज़मानी तुवफ़िया फ़ी ज़मानिल मामून, ये इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि ये मामून के ज़माने में फ़ौत हुआ है कुतरब। और ये भी जो है शायर था, फ़कीह था, लुग़वी और बहुत बड़ा आलिम था अरबी ज़ुबान व अदब का। कुतरब असल में कहते हैं जो इसके जो माना है, ये छोटा जो डॉग होता है ना, बच्चा होता है, पपी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसको कहते हैं कुतरब। इसका कोई मखसूस वजह होगी जिस वजह से इसको ये लक़ब दिया गया। तो बहुत बड़ा नाम बताइए। नाम इसका बताया कि मोहम्मद बिन अल-मुस्तानीर है, और बहुत बड़े आलिम हैं। ये भी इनकी जो किताबें हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट इनकी बुक है, जो क्यों इन्होंने डेफिनेशन की है कवाफ़ी की, तो इनकी किताब का नाम भी किताबुल कवाफ़ी है। कुतरब की किताबुल कवाफ़ी इन्होंने तसनीफ़ की है। और इसके बाद फिर और भी किताबें तसनीफ़ की हैं। किताबुल इश्तिक़ाक़ है, और गरीबुल हदीस, किताबुल अस्वाद, किताबुल फ़र्क, ये इस तरह की इनकी मशहूर किताबें हैं कुतरब की। तो कुतरब के नज़दीक जैसे देखे ना, हमने इमरुल कैस का कसीदे का जिक्र किया था, या मसलन FPSC के 2 पेपर जो 2020 में, उसमें उन्होंने पूछा था कि इमरुल कैस का कसीदा कौन सा है, ज़ुहैर का कसीदा कौन सा है, लामिया है, मीमिया है, या इस तरह की बात जो भी MCQs पूछे गए थे। तो ये जो नाम दिया जाता है ना कि नूनिया कसीदा है, लामिया, मीमिया, और आखिरी हरफ से हम पहचान लेते हैं कि ये लाम से शुरू हो रहा है, तो लाम पे इसका इख्तिताम हो रहा है, तो ये लामिया है, मीमिया। तो ये जो डेफिनेशन है ये कुतरब ने की हुई है, ये कुतरब की डेफिनेशन है। यही इसमें डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि अलकाफ़िया ही अलहरफ अल्लज़ी तुबना अलैहिल कसीदा व तुनसबु इलैहि फ़युक़ालु मीमिया व नूनिया व लामिया। तो ये कुतरब की ने डेफिनेशन की है। उसके बाद देखें कि मनिल काइल, ये किसने कहा कि अलकाफ़िया ही अलकलिमतुल आखिरा मिनल बैत, ये किसने डेफिनेशन की है कि काफ़िया जो है वो शेर का आखिरी कलिमा होता है। अब एक ने कहा था कि इसका खलील ने ये कहता था कि मुतहर्रिक जो भी मुतहर्रिक होगा उससे कबल जो है, उसके कबल अव्वल साकिन, 2 साकिन आएंगे, तो जो मुतहर्रिक से लेके 2 साकिनों तक या लास्ट तक जाएगा वो काफ़िया होगा। उसके बाद कुतरब ने कहा कि आखिरी हरफ बस, बाकी सब को छोड़ देंगे, आखिरी हरफ को आप देखेंगे वो काफ़िया होगा।
اور اخفش یہ کہتا ہے کہ اخفش کا یہ کہنا ہے کہ قافیہ جو ہے یہ آخری کلمہ ہوگا، وہ جو بھی ہو، 3 حرفی ہو، 4 حرفی ہو، سارا کلمہ جو ہوگا مکمل اس کا ہم کہہ دیں گے کہ یہ قافیہ ہے۔ یہ اخفش کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کو اخفش الاوسط بھی کہتے ہیں۔ کیا معنی بتایا تھا اخفش کا اس دن؟ سر جسے دن میں چمگادڑ جی وہ خفاش ہوتی ہے، تو یہ چمگادڑ نہیں جسے دن میں تھا جی، جس کو دن میں نظر نہ آئے، تو اخفش۔ اور اس کی جو وفات ہے یہ بھی بصرات کا ہی ہے، کہ بہت بڑا اس وقت مرکز تھا علم کا۔ تو 2015 میں اس کی وفات ہے۔ وہ ہوا امام النحوی، یہ بھی نحو کا امام مانا جاتا ہے۔ ابو الحسن سعید بن مسعدہ اس کا اصل نام ہے، سعید بن مسعدہ، ابو الحسن سعید بن مسعدہ۔ اور اس کا یہ شاگرد تھا، اخذ عن الخلیل بن احمد، اور اس نے خلیل بن احمد سے علم حاصل کیا تھا۔ سر وفات کب ہوئی؟ 215 میں، اور یہ خلیل بن احمد کا شاگرد ہے، اسی لیے 15 بحور خلیل نے ایجاد کی تھی، تو اس کے بعد 16ویں جو بحر المتدارک تھی وہ اخفش نے ایجاد کی تھی، کہ سمجھ لیں کہ اپنے استاد کی جو بحور تھی ان پر اضافہ کیا ایک کا۔ اخفش اس کا شاگرد تھا خلیل بن احمد کا۔ کتابیں اس نے جو تصنیف کی ہیں، کتاب الاوسط فی النحو، یہ اس کی مشہور کتاب ہے۔ اس میں اخفش کی کتاب و تفسیر معانی القرآن ہے، اور کتاب الاشتقاق، یہ اس کی مثلا کچھ چند ایک مشہور کتابیں ہیں اخفش کی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس من القائل، یہ کس نے کہا ہے کہ القافیہ ہی کل۔ جی وعلیکم السلام علیکم سر، کتاب الاشتقاق آپ نے اس کا پہلے کبھی کہا ہے کہ قطرب کے بھی ہے اور الگ دیکھیں نا، تو ہر ایک نے اس میں دیکھیں ہر ایک نے مثلا لکھی ہوئی ہے۔ غریب الحدیث آپ ڈھونڈیں گے تو بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں، غریب القرآن کو مثلا دیکھیں گے تو بہت سے علماء ہیں، تو ہر ایک نے اپنی اپنی ایفرٹ جو ہے کی ہے اس میں۔ اچھا، اس کتاب الاشتقاق میں کون سے ٹاپک ہوں گے؟ کتاب الاشتقاق بھی ہے اس کی، اخفش کی میں نے بتایا پہلے، اور اسی مطلب اس میں ٹاپک کون سے ہوں گے جو آپ اپنی اپنی جگہ پہ لکھتے ہیں کتاب الاشتقاق؟ دیکھیں اس میں ایسے ہے نا، دیکھیں بات سن، اس میں ایسے ہے نا، دیکھیں جب علم القوافی ان کی کتاب القوافی تھی قطرب کی، تو جو قافیہ کے متعلق سوالات ہوں گے وہ اس میں کیے جاتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ ہے۔ اب غریب القرآن سے مراد کیا ہوگا کہ قرآن پاک میں جو غریب الفاظ وارد ہوئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں، ان کے متعلق مثلا وہ بحث کی جاتی ہے۔ اسی طرح غریب الحدیث کے احادیث نبویہ میں جو غریب الفاظ ہیں، غیر مانوس، جہاں کم استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہر ایک کا اپنا ایک ایریا آف انٹرسٹ ہوتا ہے عالم دین کا شروع سے ہی، تو وہ جس سائڈ کو جو دیکھتا ہے اسی کی طرف وہ اپنا کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کرتا ہے۔ سر جی مرفوع حدیث کس کو کہتے ہیں؟ مرفوع حدیث موقوف کے مرفوع مرفوع جس کی سند جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تک پہنچتی ہو، مرفوع حدیث ہو۔ جی دیکھیں قافیہ کی بات کر رہے تھے کہ من القائل، یہ کس نے کہا ہے کہ القافیہ ہی کل شیء لزمت اعادتہ فی آخر البیت، یہ کس نے کہا ہے کہ قافیہ ہی کل شیء، ہر وہ چیز ہے، لزمت اعادتہ فی آخر البیت، کہ جس کا آخری بیت میں مثلا جو دوسرا شعر ہے اس میں اس کا اعادہ کیا گیا ہو۔ تو یہ ابن کیسان نے کی ہے اس کی ڈیفینیشن۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ من القائل لیست القافیہ الا عددا اصوات تتکرر فی اواخر الاشتر او الابیات فی القصیدہ، کہ یہ کس نے کہا ہے، ڈیفینیشن ہے من القائل، کہ یہ کس نے کہا کہ لیست القافیہ، کہ قافیہ یہ نہیں ہے، سب میٹنگ جو ہے ختم ہو رہی ہے، 1 منٹ اس کو دوبارہ کریٹ کرتے جی۔ بات کر رہے تھے، کویسچن نمبر تھا ہمارے پاس 139، کہ یہ کس نے کہا ہے کہ لیست القافیہ، کہ قافیہ یہ نہیں ہے،
کہ الا عدت اسوات تتکرر فی اواخر الاشطر او الابیات فی القصیدہ، کہ مراد کیا ہے کہ قافیہ سے مراد دوسرے لفظوں میں کہ وہ آوازیں ہیں جن کا تکرار جو ہے آخری شطر میں تکرار آ رہا ہوتا ہے، کہ ان کے نزدیک لیست القافیہ الا عدت اصوات، کہ قافیہ یہ نہیں ہے مگر الا عدت اصوات، کہ وہ آوازیں ہیں تتکرر فی اواخر الاشطر، کہ جس کا دوسری، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ پہلا جو مصرع ہوگا الشطر الاولیٰ کہتے ہیں اسے، اور دوسری جو ہوگی اسے الشطر الثانی، الشطر الاول اور الشطر الثانی۔ تو یہ کس نے کہا ہے کہ قافیہ نہ تو کلمہ ہے نہ آخری حرف ہے، بلکہ کلمہ اصل قافیہ وہ آوازیں ہیں جن کا آپس میں تکرار ہو رہا ہے، کس میں؟ دوسرے شعر میں، او الابیات فی القصیدہ، یا کہ قصیدے کے جو ابیات ہیں ان میں۔ تو یہ رائے کس کی ہے؟ یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ ابراہیم انیس کی رائے ہے، کہ ابراہیم انیس کی رائے جو ہے وہ دوسروں سے الگ ہے، کہ ان کا کہنا تھا، پلیز مائک آف رکھیں اپنے، کہ پہلے جو ہم نے اخفش کی، خلیل کی یا قطرب کی ڈیفینیشنز کی ہیں، اس میں کہ ایک نے کہا کہ متحرک سے پہلے دو ساکن چھوڑیں گے، ایک نے کہا کہ وہ آخری حرف ہوگا، ایک کا کہنا یہ تھا کہ آخری بیت ہوگا، جو آخری کلمہ ہے وہ ہے۔ تو ان کی الگ الگ رائے تھی، لیکن ابراہیم انیس کی رائے یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ قافیہ جو ہے وہ آخری کلمہ یا حرف نہیں ہوتا، بلکہ وہ آوازیں ہوتی ہیں جن کا تکرار ہو رہا ہوتا ہے دوسرے بیت میں، دوسرے شعر میں۔ جیسے مثال کے طور تو پہ سر یہ ابن قسام نے بھی تو یہی کہا ہے لازمت عادتہ، دونوں میں کوئی فرق کیا ہوا پھر؟ تو یہ تو ڈیفینیشنز ہے نا الگ سے، فرق تو اس میں اتنا کوئی بھی نہیں ہے۔ لزمت عادت فی آخر البیت، تو اس میں کیا ہے کہ القافیہ یا کل شیء لزمت عادت، اس میں اب الفاظ بھی آ سکتے ہیں، آواز بھی آ سکتی، لیکن اس نے جو ہے وہ اصوات کے ساتھ خاص کر دیا ہے ابراہیم انیس نے، اس نے مطلقاً کہا کہ کلو شیء، وہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں آواز بھی، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ اصوات ہوگی، جسٹ اس نے ہر چیز کا نام نہیں لیا۔ یہ کہتا ہے کہ وہ آوازیں ہوں گی جو آ رہی۔ مثال کے طور پہ جیسے امراء القیس کا شعر ہے، بیت ہے کہ کفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسکت اللواء بین الدخول فحوملی، اور منزلی اور حوملی اب دونوں ایک جیسے آ رہی ہیں ان کی آواز جو ہے، تو اس لیے یہ کہتا ہے کہ یہ کافی ہے کہ وہ آوازیں دونوں میں مثلا سیم ہیں۔ اس کے بعد من القائل القافیہ ہی روی، کہ یہ کسی نے کہا ہے کہ قافیہ جو ہے یہ روی ہے، تو یہ ڈیفینیشن جو ہے روی کیا ہے، متقاوض کیا ہے، یہ ساری ڈیفینیشنز آگے آئیں گی، یہ سالب کا کہنا ہے۔ سر جی روی کا کیا مطلب ہے؟ روی کی آگے ڈیفینیشنز آ رہی ہیں، اس میں ہم پڑھیں گے کہ روی کیا ہے، متقارس کون سا ہوتا ہے، متراکب کون سا ہوتا ہے، قصیدہ وغیرہ۔ یہ آخری حرف کو کہتے ہیں، وہی آخری کلمے والی بات ہے، جو بھی آخری کلمہ ہوگا اس کو یہ روی کہتے ہیں۔ آگے قصیدے کی اقسام ہوں گی نا قوافی کی، تو اس میں آ جائیں گی ساری چیزیں۔ اس کے بعد دیکھیں اب آ رہے ہیں قافیہ کی طرف۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ پریکٹس کریں گے کہ القافیہ فی ھذا البیت، اس بیت میں قافیہ کون سا ہے؟ ابا ہند فلا تعجل علینا وامہلنا نخبر بک الیقینا، تو اس میں اب پوچھا جا رہا ہے، یہ شعر ہے، بیت ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ قافیہ کون سا ہے، کینا تا ہے یا یقینا الیقینا؟ تو فرسٹ آپشن انہوں نے اس میں درست جو کی، نا آ رہا ہے نہیں دیکھیں نا اس میں آپ کنفیوز ہو گئے، اب تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں سمجھ لیں کہ کینا، انہوں نے اب آپشن کیا ہے کہ کینا جو ہے یہ درست ہے، اس میں یہ قافیہ ہونا چاہیے۔ اب ہر ایک کی الگ رائے جو ہے وہ الگ ہے، ایک کہتا ہے کہ آخری کلمہ ہوگا، تو آخری اگر پورے کلمے کو کریں گے تو پھر یہ الیقینا ہونا چاہیے۔
یہ اگر ہم اخفش کی کو دیکھتے ہیں ڈیفینیشن کو، تو پھر اس کے نزدیک کیا ہے کہ کلمہ الاخیرہ من البیت، کہ آخری کلمہ جو ہے وہ ہوگا کافیہ، تو پھر یہ فور ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر ہم صرف دیکھتے ہیں صرف اس کی ڈیفینیشن کو کترب کی، تو کترب کا کہنا یہ تھا کہ آخری حرف ہوگا، پورا مکمل کلمہ نہیں ہوگا بلکہ آخری حرف ہوگا، تو پھر کترب کے یہ نزدیک یہ نون الف نہ ہونا چاہیے تھا، تو یہ بھی انہوں نے درست نہیں کیا ہوا۔ اس کے بعد علینا اور یقینا، یہ مثلا آوازوں بھی مثلا نہیں سیم نہیں آ رہی، لینا یا یقینا فرق آ رہا ہے تھوڑا سا آواز کا، تو یہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو پھر کینا کیسے آئے گا، یہ کس کے نزدیک ہے؟ ابھی فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے، تو یہ جو کینا ہے اس کا یہی کافیہ ہے۔ اور یہ اس میں اب دیکھیں جو خلیل کی ڈیفینیشن ہے اس کو، جی سر یہ الفراہیدی کی ڈیفینیشن کے جی مطابق جی ہے کہ وہ الفراہیدی کی، اور اس میں ایک لفظ آپ دیکھیں کہ وذالک پہلے جو ہے دو ساکین آ جائیں۔ جی، اور اس کہتا تھا کہ دیکھیں علیہ معتمد کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد یا بھی ساکن ہے، تو اس نے کہا تھا کہ بمتحرک قبل اول ساکنین، کہ دو ساکن آپ چھوڑ دیں گے اور اس سے قبل جو ہے متحرک سے شروع کریں گے، تو لار سے ہم نے دو ساکن چھوڑ دیے اور اس کے بعد ہم متحرک سے شروع کر رہے ہیں۔ زبر ہے ساکن، نہیں، وہ نور ساکن آئے گا اس میں، عروض میں ہم نے پڑھا نہیں یہ چیزیں، یقینا تو حروف مدہ میں سے آ رہا ہے، یہ اشباع ہو رہا ہے، نون کو الف کے ساتھ جو ہے مدہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور واو جب پڑھیں گے تو اس میں پیش آئے گی، تو پیش کے بعد واو آئے گی، جیسے بئی تو پڑھیں گے تو بئی تو کو جب یہ لکھیں گے علم العروض میں، تو پھر وہ با کے اوپر با کے بعد واو بھی لکھیں گے، جیسے با بھی آئے گا مثلا لاسٹ پہ بھی با بھی، تو یا بھی آئے گی ساتھ، تو یا کو وہ ساکن کہیں گے، لفظوں میں بے شک نہ ہو لیکن کیوں سننے میں آ رہی یا پڑھنے میں، تو علم العروض کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بولنے میں لفظ آئے گا اسی کو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جی سر، تو پوائنٹ یہ ہے کہ مختلف جو ہے ادبا نے تعریفیں کی ہیں، لیکن جس کے اوپر اعتماد کیا گیا ہے، جس پر متفق ہیں، ہم اسی سے ہی دیکھیں جی گے اسی کو کون لے سا رہے ہیں کافیہ یہ، بن رہا ہے، اور کہ یہ خلیل انہوں نے الفراہیدی کی جی انہوں نے یہ ساتھ مینشن کیا ہوا کہ وذالک المعتمد علیہ، جس پر اعتماد کیا کہ جس کی ڈیفینیشنز پر وہ خلیل کی ہے، تو خلیل کے جو ڈیفینیشن ہے اسی پیٹرن پہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ اس میں دیکھ لیں اب کینا جو ہے ہمارے پاس خلیل کے مطابق دو ساکن چھوڑ دیے، الف ساکن ہے، اس کے بعد پھر یا بھی ساکن ہے، دو چھوڑنے کے بعد کاف متحرک ہے، تو کاف سے یہ سمجھ لیں کہ آپ کا کافیہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے کینا سے، تو یہ فرسٹ آپشن اس کا اس لیے درست ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے کہ الکافیہ فی ھذا البیت، اس بیت میں کون سا ہے کافیہ؟ یا ہلالا قد تجلی فی ثیاب من حریر، تو اس میں اب یہ فرسٹ آپشن ہی کریکٹ ہے کہ ری۔ اب قاعدہ کیا ہے کہ دو چھوڑنے ہم نے لاسٹ سے، حریرن ہے تو نون ساکن ہو جائے گا۔ جب علم العروض میں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جب بھی کسی کو لکھیں گے تو مثلا اگر تنوین ہے تو اس کو ایک نون کی طرف لے جائیں گے، جیسے کالا من ہے تو میم پہ دو پیشیں نہیں ہوں گی بلکہ جب اس کو علم العروض میں لکھیں گے تو نون آئے گا اینڈ پہ، تو تین لفظی ہے تو وہ چار لفظی ہو جائے کالا من۔ تو اس میں اب دیکھیں حریرن ہے تو نون ساکن، اس کے بعد را ہے متحرک ہو جائے گا، اور یا بھی ساکن ہے، دو متحرک نکل گئے، تو ساکن کے بعد ایک متحرک ہے، دو ساکن چھوڑ دیے، اس سے متحرک سے یہ قافیہ جو ہے وہ شروع ہوگا خلیل کی رائے کے مطابق، تو پھر یہ ری جو ہے یہ فرسٹ والا ہی درست ہوگا۔ سر جو دو ساکن چھوڑنے ہیں وہ یعنی کہ تواسل سے نہ ہو، یعنی کہ ویسے ہی دو چھوڑنے ہیں اسی طرح نا، ورنہ تو جی اس میں یہی ہے نا، اس نے کہا کہ اپنے ساکنین دو جو ہے دو دیکھ لیں، اب دو ساکن اس میں بن رہے ہیں، ایک تو جو نون جو حذف ہے اس میں بولنے میں تو آ رہا ہے نا حریرن، تو نون ساکن چلا گیا ایک، را متحرک، اس کے بعد یا ساکن ہے تو نون جو ساکن تھا وہ بھی نکل گیا، یا ساکن بھی نکل گیا، دو جو ساکن نکل گئے، تو اس سے قبل جو متحرک ہے اس سے شروع کرنا ہے، جیسے اس میں کیا ہے کینا میں۔ مطلب
साकन दोनों एक साथ ना भी हों, बस सिर्फ साकन देखने हैं कि जैसे उनमें गैप भी है, दरमियान में कोई लफ्ज आ रहा है तो वो भी खैर है, साकन देखने सिर्फ। जी साकिन मसल पहचान ही करनी है ना, असल में मसला तो यह है कि आपने वो थोड़ा सा हाउ नाउ जो है आपको हो जाए इसके रिलेटेड, को कुछ 15-20 को कॉन्सेप्ट 40-50 ये समझने के लिए हैं थोड़ी सी चीज़ें, कि कुछ आप टेस्ट में अगर चीज़ें आएँ इस तरह की तो हम पहचान कर लें कुछ ना कुछ थोड़ी सी, ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो ये जाए। अगर या साकिन है तो वो तो फिर नहीं आना चाहिए, ये तो हम इसमें मतलब ये रीर इनमें या तो आ रहा है। तो पहले से कर रहे हैं ना, देखें या साकिन है तो रा के बाद एक नून भी साकिन है, हरीरिन पढ़ना है ना आपने, इसे दो जेर हैं मतलब ये। लास्ट से दो साकिन छोड़े और साकिन से पहले वाला जो है जी ना वहां से शुरू होता है काफिया। दो छोड़े हैं, जैसे एक पहले कीना वाला में छोड़े हैं। कब अव्वल उन्होंने कहा था वो शुरू में कब सर जी अच्छा मतलब इसका ये है कि हमने जो साकिन है वो भी अंदर मतलब वर्ड में लिखते हैं, लेकिन दो साकिन से पहले वाला जो वर्ड है वहां से हमने उसको स्टार्ट करना है जो काफी है। जी लास्ट आप ऐसा करें कि उल्टी गिनती शुरू करनी है आपने, उल्ट से चलना है, लास्ट से आगे को जाएंगे, लास्ट से जो है दो साकिन काउंट कर लें कौन से है, उससे आगे जो है जहाँ से मुतहर्रिक आ गया वहीं पे आप कहते हैं कि ये काफिया बन रहा है। जैसे कीना की भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसके बाद तो हो जाएगी। कीना की थोड़ी सी दोबारा बता दें कीना का। कीना में सर देखें कि नून जो है नून के बाद अलिफ साकिन है, पहला साकिन छोड़ दिया, उसके बाद या साकिन है, दो साकिन छोड़ दिए, तो दो साकिन छोड़ने के से दो छोड़ने के बाद उससे कबल जो मुतहर्रिक है वहाँ से काफिया शुरू होना है। काफ है तो काफ है काफिया तो काफ से मतलब मुतहर्रिक हमारा है ना, काफिया स्टार्ट हो गया। जी तो काफ से उन्होंने कह दिया कि ठीक है कीना सर इसका होगा कि अलिफ साकिन भी निकल गया, या साकिन भी, दो साकिन जो है साकिनैन वो निकल गए, तो उससे कबल क्या है या दूसरे साकिन से पहले मुतहर्रिक है, काफ मुतहर्रिक है, तो काफ से हमने इसको काउंट कर लिया कि ये कीना होगा। इसी तरह री में बता रहा हूँ कि ये दो ज़ेर हैं, और अरबी इल्मुल अरूज़ में हमने ये कायदा पढ़ा था कि जो जिस पे तनवीन आएगी उसको नून में कन्वर्ट कर देंगे, कि उसमें बोलने का तलफ़ुज़ होता है, लिखने का जो नहीं माना जाता। तो हरी रिन है असल में, रिन, तो नून साकिन एक निकल गया, उसके बाद फिर दूसरा साकिन कहाँ है, या में, तो दो साकिन निकल गए, दूसरे साकिन के फ़ौर बाद मुतहर्रिक से हमने शुरू करना है, तो ये री रिन री ये हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन फिर करेक्ट बनता है। सर ऐसे भी हो सकता है ना कि बाज़ औक़ात अशार के आखिर में या अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में इसको इस शेर को अगर हम पढ़ने लगें तो हम फी से आबी मिन हरीर भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हरीर पढ़ेंगे तो फिर तो या और रा सीधे दोनों ही साकिन हो जाएंगे और रा मुतहर्रिक हो जाएगा उल्टी तरफ से। तो गलती करेंगे ना, इसीलिए वो कहते ये जब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे ना किताबों को तो फिर वो देखें उसमें नाबिगा के बारे में ये कहा जाता है कि ये मसलन एक टर्म बोली जाती है, अब जहन में नहीं आ रही, कि ये अपने बहुत बड़ा शायर था लेकिन इसमें एक गलती थी, इसे खुद नहीं मालूम था कि वो कौन सी गलती है नाबिगा के। फिर किसी गाने वाले ने जब इसका कसीदा पढ़ा, किसने गाया, तो ज़बर की जगह ये ज़ेर और थोड़ा सा ये इस तरह काफ़िए की गलती करता था। उसके बाद इसको पता चला कि यार मैं ये गलती कर रहा हूँ, उसके बावजूद ये बहुत बड़ा शायर था। तो इस तरह की जो है ये अहले इल्म जो है जो वो बाद की आएंगी चीज़ें। बहरहाल इसको एक दफ़ा समझ लें, बाद में जो है इसको देखें, टाइम भी जो कम हो रहा है। हम यहाँ पे उस लफ्ज़ को अकवा या इकवा अकवा कहते हैं। जी बिल्कुल सर, इस तरह इकवा जी इकवा है बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये मसलन बहुत बाद में जाके जो है वो चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आप समझ लें जितना मसलन काफ़ी है। उसके बाद दूसरा है कि अल काफ़िया फ़ी हाज़ल बैत, इस बैत में शेर में कौन सा काफ़िया है कि वकूफ़न बिहा साहबी आलिया मतियहुम यकूलून ला तहलिक आसन व तजम्मली, ये हम्माली नहीं है, तजम्मली है। लफ्ज़ जीम के नीचे जीम है, ये हा नहीं है। ये उमरा उल कैस का शेर है, बैत है। तो इसमें अब हमने बताना है कि काफ़िया कौन सा है, तो इसमें भी वही पैटर्न होगा। ये अब है तजम्माली, तो इसने भी मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको दुरुस्त किया है कि जम्माली। जी कैसे आएगा इसका काफ़िया? सर
की बात यार है कि सर लाम का क्या है कि फिर मीम भी साकिन है तो उससे पहले जी मुतहरिक तो ता को छोड़ के जम माली आएगा। देखें हमने कहा है कि जब भी जेर आ जाएगी तो जेर के हरूफ मद्दा जो है, सुन ले, हरूफ मद्दा जो है जेर होगी तो उसके बाद या होगी, अगर ज़बर होगी तो उसके बाद अलिफ होगा आखिर पे, और अगर पेश होगी ज़म्मा होगी तो उसके बाद जो है वो वाव होगी। ठीक है, ये इसमें कायदा है। तो अब ली है तो ली के बाद या हज़फ है, साकिन है एक, और उसके बाद मीम जो है हमने पढ़ा था इल्मुल अरूज़ में कि मुशद्दद जो होगा उसको एक को साकिन कर देंगे, दूसरे को मुतहर्रिक करेंगे, उसको अलग कर दिया जाता है इल्मुल अरूज़ में। जैसे सद्दा था तो उसको सद दा पढ़ेंगे, तो ये मीम दो हो जाएंगी। इसमें एक मीम जो है मसलन लाम के बाद वो आएगी मुतहर्रिक, और मीम पहली जो मीम होगी ये साकिन होगी। तो जो या हज़फ है इसमें ली के बाद वो एक साकिन निकल गया, दूसरा मीम मुतहर्रिक निकल गया, तो दो साकिन मीम जो है साकिन वो निकल गया, दो साकिन निकल गए। तो दो साकिन के पहले जो आएगा मुतहर्रिक उससे हमने काफ़िया शुरू करना है खलील की राय के मुताबिक। तो फिर ये जीम से शुरू होगा, जीम मुतहर्रिक है तो ये जम माली, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा, ये जम माली। वकूफ़न बिहा साहबी अलिया मतियहुम यकूलून ला तहलिक आसन व तजम माली, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका ये करेक्ट होगा। बाकी इंशाल्लाह को दो चार और स्टार्ट में जी